रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने कुछ सूरा थी जिनकी तफसीर किया, तर्जुमा किया, और आज हम जो सूरा लेकर आए हैं वो है सूरा इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र। और सूरा इन्ना अंज़लना को लेकर आई हूँ और क्योंकि अभी माह रमज़ान भी है और इन्ना अंज़लना जो है वो शब क़द्र में नाजिल हुई, तो इंशाअल्लाह हम इस सूरा का तर्जुमा तफसीर करेंगे और जो शब क़द्र की रातें हैं और माह रमज़ान के दिन और रातें हैं, इसमें हम इसमें से फ़ायदा लेंगे। सूरा इन्ना अंज़लना जो है जब हम इसको देखते हैं तो खुदावंद आलम कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से परवरदिगार आलम इसको बयान करता है, बिल्कुल इन्ना आतैना की तरह। जब हम ग्रामर के हिसाब से इसको खोलते हैं ना तो एक आता है इन प्लस ना, फिर अंज़लना के अंदर भी एक ना आता है, तो इन सब तीनों को जब हम मिलाते हैं ना, इन प्लस ना प्लस अंज़लना में भी एक ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने बेशक हक़ और हकीकी बात ये है जिसको कायनात की कोई भी मखलूक जुटला नहीं सकती और इसके अगेंस्ट कोई प्रूफ आ ही नहीं सकता। ऐसी हकीकत है कि इस हकीकत को, ये ऐसी हकीकत है, वो कौन सी हकीकत है कि हमने और सिर्फ हमने नाजिल किया कुरान को। और अल्लाह ने ये जो वज़न देकर बार बार कहा है ना ना ना, यानी हमने हमारे अलावा किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो नाजिल कर सके इस कुरान को शब क़द्र में। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सूरा है कुरान के बारे में, जिसके बारे में खुदावंद आलम बताता है। छोटी सी सूरा लेकिन इतनी मज़बूत सूरा है, और अल्लाह ने हमें बताया कि हमने ही इसको नाजिल किया और कोई किसी मखलूक के अंदर ये ताकत नहीं है कि इसको रिफ्यूज़ कर सके। कोई ऐसी दलील और प्रूफ हो ही नहीं सकता जो इसको झुटला सके। फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। हमें पता है कि कुरान के दो नज़ूल हैं, एक कुरान का जो नुज़ूल है वो दफ़ई है और एक जो है वो तदरीजी है। कुरान 23 ईयर्स में 23 साल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल नाजिल हुआ और एक दफ़ा शब क़द्र में हमेशा नाजिल होता था। इसको इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे, लेकिन क्योंकि अभी जो है अय्याम जो है वो अय्याम में शब क़द्र भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर हमें इस सूरा से फ़ायदा लेना है, इस सूरा को पढ़ने से। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी कुछ ऐसे आमाल हैं जो हम शब क़द्र में करें और हम जो है वो इन्ना अंज़लना के, ताकि हम अपनी तकदीर को लिखवा सकें, बेहतरीन तरीके से हम अपनी तकदीर को लिखवा सकें। क्योंकि इन्ना अंज़लना एक ऐसी सूरा है जिसमें अल्लाह तकदीर की बात करता है, तो क्यों ना अपनी इस सूरा के ज़रिए से और जो हम चाहते हैं उसको तकदीर लिखवाएं। सबसे पहले कि इस सूरा की फ़जीलत के बारे में आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सूरा जो है वो मक्की है, कुछ उलमा कहते हैं ये मदनी है, और कुछ कहते हैं क्योंकि जब ये सूरा इस सूरा के नाजिल होने से पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि बनी उमैया जो थे वो मिंबर पर थे, और उसके बाद सूरा नाजिल हुई और अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। तो जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि मिंबर जो था वो मक्के में नहीं था, फिर ये मदीने में था, तो फिर हम इसको जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये सूरा मदीने में नाजिल हुई है। बहरहाल जब हमें ये देखना है कि शायद मक्के में भी नाजिल हुई और मदीने में भी नाजिल हुई हो, दोनों तरह से नाजिल हुई हो। अभी हम आते हैं इस सूरा की फ़जीलत की तरफ। इस सूरा की जो फ़जीलत है और इसके पढ़ने का जो की फ़जीलत है और फिर इसके अमाल की तरफ आती हूँ। यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन करअहा ऊतिया मिनल अज्र कमन साम रमज़ान व अहया लैलतुल क़द्र। जो कोई भी सूरह क़द्र की तिलावत करता है, जो कोई भी सूरह क़द्र को पढ़ता है। अच्छा, पढ़ने से मुराद, फिर मैं कहती हूँ कि पढ़ने की मुराद ये नहीं होता कि सिर्फ रीडिंग करना, बल्कि समझना, उसकी गहराई के में जाने को भी कहते हैं। गहराई में जाकर उस चीज़ को, उस आयत को, उस सूरा को, उस अल्लाह के नाम को अपने ऊपर, अपने वजूद के अंदर, उनकी जो असर है उसको महसूस करना, ये आती है मेन चीज़, और फिर जाकर उसका सवाब जो है वो बढ़ जाता है।
تو رسول خدا فرماتے ہیں من کرا اوتی من الاجر کمن صام رمضان و احیا لیلۃ القدر، جو شخص بھی اس کی قراءت کرتا ہے اور تو اس کو ایسا اجر عطا کیا جاتا ہے جس طرح سے اس نے ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھے ہیں۔ وَأَحْيَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور لیلۃ القدر کی راتوں میں وہ جاگتا رہا اور پھر اس نے نماز کو قائم کیا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام فرماتے من قرأ انا انزلنا بجاہر کان کشاہر سیفہ فی سبیل اللہ ومن قرأ سرا کان کالمجتہد بدمہ فی سبیل اللہ۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے سورہ انا انزلنا کی جہرن، یعنی آواز کے ساتھ، یعنی بلند آواز کے ساتھ جب کوئی تلاوت کرتا ہے سورہ انا انزلنا کی، تو وہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے کشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، جیسے اس نے تلوار اٹھائی اللہ کی راہ میں، جو مجاہد ہوتا ہے۔ ومن قرأ سرا، اور اگر کسی نے چھپکے سے، یعنی خاموشی سے، چھپکے سے، آہستہ سے اس سورہ کی تلاوت کی، کل متشہد بدمہ فی سبیلی، تو اس کا اجر ایسا ہے کہ وہ شخص لہو لہان ہو گیا، خون میں بھر گیا، تر ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے اس سورہ کے پڑھنے کا۔ اور اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص جمعے کو، شام کو، جمعے کی نماز ظہر کے بعد اگر کوئی شخص 100 مرتبہ اس آیت کو، سورہ کو پڑھتا ہے، تو بالکل وہ ایسے ہے جیسے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں اس قدر برسائے گا کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں ڈوب جائے گا، اور بے انتہا رحمت، اور وہ جو نور الہی ہے وہ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ اور سورہ انا انزلنا کے لیے بھی امام فرماتے ہیں کہ جب آپ وضو کرو تو سورہ انا انزلنا پڑھ کے پھر وضو کرو، تو اس کے اس قدر فائدے، ہر حاجت قبول ہوتی، ہمارے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں قیامت کے دن کہ اے اللہ اس نے مجھے پڑھا، تو وضو کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے بھی، اور پھر جو دعا مانگتے جاتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور بہت زیادہ بہت مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، جب میں قبرستان جاتی ہوں تو احادیث پہ ملتا ہے جب آپ قبرستان جاؤ تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر 7 دفعہ انا انزلنا پڑھو، تو خداوند عالم اس قبر والے کو بھی بخش دے گا، اور جو پڑھتا ہے اس کو بھی بخش دے گا پروردگار عالم۔ تو یہاں پر بخشش ہو جاتی ہے، اور قرض کے ادا کرنے کے لیے بھی غیب سے پروردگار عالم قرض ادا کر دے گا۔ اگر ہم صبح شام جو ہے وہ صبح کی نماز کے بعد اور شام کو بھی اگر 10 دفعہ انا انزلنا کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہیں، اگر کسی کو بہت سخت حاجت ہے تو اس حاجت کے لیے 360 دفعہ اگر اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے تو وہ حاجت غیب سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہ تو سب اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ اور پھر میں اپنی ایک بات کرتی ہوں کہ شب قدر میں ایک نماز پڑھتی ہوں انا انزلنا کی، اور جس شب قدر میں نے وہ انا انزلنا کی نماز پڑھی ہے، اور جس مقصد کے لیے میں نے پڑھا، اللہ نے ایک معجزانہ طور پر میری حاجتوں کو قبول کیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ شب قدر کے اندر ویسے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کر سکیں، ایک نماز ہے جس کو کہتے ہیں نماز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے ہم نماز جعفر طیار ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے نماز جعفر طیار کی طرح ایک نماز ہے جو نماز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو کہتے ہیں صلاۃ رسول خدا، صلاۃ النبی کہتے ہیں جس کو، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نماز ہے، اس میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے، پھر ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہوتی ہے، جس طرح سے بی بی کے لیے ہوتی ہے، جس طرح سے امام زمان علیہ السلام کے لیے، اس طرح سے ایک نماز ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ پر یہ جو نماز ہے ایک معجزہ ہے، ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ جب بھی جس وقت بھی پڑھتے ہیں، جس حاجت کے لیے بھی پڑھتے ہیں، وہ پوری ہوتی ہے۔ 2 نمازیں ایسی ہیں، میں نے جب بھی مصلی بچھا کر وہ نماز پڑھی ہے، کبھی بھی میرا ہاتھ خالی نہیں ہے، اور جس کو میں نے دی ہے اور جس نے وہ پڑھی ہے ان کے بھی ہاتھ جو ہے وہ کبھی خالی نہیں ہے۔ مجھے فون کر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری ہوگی۔ ایک نماز ہے حضرت مولا عباس علیہ السلام کی نماز، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام والی، اور دوسری ہے صلاۃ النبی۔ ابھی میں آتی ہوں صلاۃ النبی کی طرف۔
جس کے بارے میں ملتا ہے رویہ السید ابن طاؤس رحمۃ اللہ بسند معتبر ان امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے سید طاؤس جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص آتا ہے امام رضا علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ نماز جعفر طیار کون سی ہے، اور اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پاس کوئی شخص آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تو رسول خدا بھی بتاتے ہیں، اور یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ روایت ہے کہ امام سے کہا تو جعفر طیار نماز کیسی، تو امام کہتے ہیں کہ کیوں آپ نماز جعفر طیار کے بارے میں پوچھتے ہو، شاید رسول خدا نے نماز جعفر طیار نہیں پڑھی ہو، یا پھر حضرت جعفر طیار نے یہ والی رسول خدا کی نماز نہ پڑھی ہو، تو تم کیوں نہیں نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو یہاں پر امام بتاتے ہیں کہ نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، میں نے آپ کو وہی بتایا کہ 2 رکعت نماز جب آپ مفاتی میں دیکھو گے تو آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 دفعہ انا انزلنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جب رکوع میں جانا ہے تو 15 دفعہ انا انزلنا پڑھنا ہے، پھر رکوع سے جب سر اٹھاتے ہیں تو 15 دفعہ انا انزلنا پڑھنا ہے، پھر جب سجدے میں جائیں گے تو پھر 15 دفعہ انا انزلنا پڑھنا ہے، اور سجدے میں یعنی اس کے ذکر کے بعد جو بھی ذکر ہے ہم وہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم 15 دفعہ انا انزلنا پڑھیں گے، پھر رکوع سے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بھی 15 دفعہ انا انزلنا، پھر دوسرے سجدے میں، اور اسی طریقے سے پھر دوسرے سجدے سے بھی سر اٹھانے کے بعد انا انزلنا۔ دونوں رکعتوں میں اس طرح سے کنٹینیو ہمیں 15 دفعہ انا انزلنا پڑھنا ہے، اور پھر تشہد پڑھ کر نماز کو ختم کر دینا ہے، اور جب نماز کو پڑھ کے ختم کر دیں گے تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی بہت چھوٹی سی دعا ہے اور وہ پڑھنی ہے، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ ربنا و رب آبائنا الاولین لا الہ الا اللہ الہنا واحد ونحن لہ مسلمون۔ یہ والی جو دعا ہے آپ دیکھو کہ آپ کو مفاتی میں مل جائے گی، اس دعا کو ضرور پڑھیے گا، اور پھر یہ ایسی نماز ہے کہ جیسے ہی یہ نماز ختم ہوتی ہے عرش پر اللہ جو ہے وہ کن کر دیتا ہے، اور پھر زمین پر فیکون ہو جاتی ہے۔ تو اس شب قدر میں ہم انا انزلنا کی یہ جو اعمال ہیں، یہ جو نماز، اس کو ضرور پڑھیں، اللہ سے اپنی حاجت اور اپنی تقدیر ان نماز اور ان دعاؤں کے ذریعے سے لکھوائیں، اور انشاءاللہ جو انا انزلنا کی تفسیر ہوگی پھر اس کو میں تھوڑا سا بیان کروں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و علی